آپ کو بتائیں کہ اورکزئی میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب اور 9 جوانوں کی شہادت میں ملوث دہشت گرد جہنم واصل کر دیا گیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کامیاب آپریشن کے حوالے سے ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ طارق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پاک فوج جو ہے اور سیکورٹی فورسز کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ کل ڈسٹرکٹ اورکزئی میں جو ہے پاک فوج کے جوانوں کے اوپر ایک حملہ کیا گیا تھا، جس میں جو ہے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طارق جو ہے طیب سمیت 9 جوانوں کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آج جو ہے پاک فوج نے ایک سیکورٹی فورسز نے جو ہے ایک آپریشن کیا علاقے کا، اورکزئی حملے میں ملوث بڑی تشکیل کے تمام 30 خارجی، ایک بڑا فگر ہے کہ 30 خارجی جو ہے اپنے انجام پہنچا دیے گئے ہیں۔ ان کو موقع پہ جو ہے کارروائی کے نتیجے میں واصل جہنم کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، یہ کہنا تھا ISPR کا۔ ابھی تک اس علاقے میں کلرس تک وہاں پہ وہ سیکورٹی فورسز موجود رہیں گی، اور کل کا جو پاک فوج کو نقصان ہوا تھا، جو شہادتیں ہوئی تھیں، آج انہوں نے جس کا جوابی کارروائی کرتے ہوئے 30 خواجی جو ہیں جو فطرت ہندوستان اور جو انڈیا اسپانسر تھے، ان کو جو ہے موقع پہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا طارق، کتنا ایریا ہے جس کی جیو فینسنگ کے لیے یا کارڈن آف کیا گیا؟ جی ڈسٹرکٹ اورکزئی بڑا ڈسٹرکٹ بھی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، تاہم یہاں پہ جو پاک فوج کے جوان ہیں اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہیں، وہ مکمل طور پر پورے علاقے کو پورے ڈسٹرکٹ انہوں نے اپنا کارڈن کیا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی سیکورٹی کی جو وہاں پہ مریض انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تک بھی وہاں پہ کلرس کی جب تک علاقہ مکمل طور پر دہشت گردوں سے خاتمہ نہیں ہو جاتا تو وہاں پہ موجود رہیں گی، کیونکہ کل جو پاک فوج پہ جو حملہ کیا گیا اور جس میں شہادتیں جو نقصان ہوا، اس کو جو ہے وہ اس کا جو ہے آج جوابی جو ہے اتنا بڑا واقعہ کیا گیا ہے کہ 30 جو ہے موقع پر ایک ہی کارروائی میں، ایک ہی جو واقعے میں 30 جو ہے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے، اور سیکورٹی فورسز وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے طارق، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بتائیے گا، ایک بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی، بھرپور اور کامیاب آپریشن کیا اور تقریباً 3 کے قریب خارجیوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ دیکھیں یہ وہی خارجی ہیں جنہوں نے لیفٹیننٹ کرنل، میجر اور لوگوں کو شہید کیا تھا۔ انٹیلیجنس کو خبر مل گئی تھی، میں بڑا کامیاب کرنے کے آپریشن میں، اور 30 خارجیوں کو ان کو جہنم رسید کیا گیا ہے، ابھی سینیٹائزیشن آف ایریا چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائنس کے بادشاہ نے بھی ایک ابھی ایڈریس کیے کیبنٹ میں، وہی کہہ گیا بالکل کوئی جگہ نہیں اس کی پاکستان کی ماتا کی حیثیت بھی ہے کہ اب ان کے خلاف آل آؤٹ آپریشن ہوتا ہے، ان کو کہیں کتنے جگہ دی جائے گی، جہاں ہوں گے وہاں ان کو جا کے مارا جائے گا۔ اور یہ بڑی سچائی بات ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے گی کس طریقے سے فوراً ہم نے بدلا لیا، اور 30 فوجیوں کو اب کتنے وہاں مارا، ابھی اور بھی ان کو آپریشن جاری ہے کہ کامنگ آپریشن، اور ان اور کو بھی مارا جائے گا۔ صحیح۔ حارث صاحب، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ افغان حکومت سے جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور بہتر ہے کہ جو بارڈر پر دہشت گرد موجود ہیں انہیں دور بھگایا جائے تاکہ ہماری ریاست محفوظ رہے، دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں، وہاں مراسم بحال کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سپاٹس پر دہشت گردانہ سرگرمیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ کون سے فیکٹرز آپ کو لگ رہے ہیں؟ لیکن یہ ایک روٹین کا وزٹ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ افغان فارن منسٹر بہت طاقت دی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے رشیا میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پر رشیا، پاکستان، چائنا، ایران، اور اس کے بعد اور کنٹریشن کنٹری سب نے بڑا ہی ریٹ دیا پاکستان کے اوپر، اور ایک اچھا لیا کی جائے سب پیسہ۔ میرے خیال میں یہ انڈیا جان کے بہت محنت کی بلایا ہوتا ہے، آنے کے بعد بات کرے گا اور ٹھیک ہے، دہشت گردوں کا قلع قمع لازمن ہونا چاہیے، اور اس بارے سیکیورٹی فورسز برسر پیکار ہے۔ سر ساتھ رہیے گا۔ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ
راشد ولی صاحب نے دفاعی تجزیہ کار ہے. راشد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. اہم کارروائی ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے عمل میں لائی گئی ہے. کارروائی کتنی مؤثر ہے اور مزید آگے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ کارروائی تو خاصی مؤثر ہے اور یہ اس کے جواب میں ہے جو دہشت گردوں نے ہمارے قیمتی جانیں جو شہادت جنہوں نے اٹین کی، اور اس کو ابھی مومنٹم کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اورکزئی ایجنسی اور کرم کا علاقہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے ایک سیکٹیرین اینگل تھا، اور پہلے چونکہ وہ ٹی ٹی پی کا وہاں سے آمد و رفت جغرافیکل ریالٹیز کی وجہ سے ان کو آسان تھی، اور انہوں نے آ کے اندر اپنے پاپولیشن میں بھی وہ اپنا نفوذ کیا، اور اس کو دیکھ کر جو دیگر وہاں کے جو لوکل ملیٹنٹس تھے، کرمنل ایلیمنٹس تھے، وہ بھی جمع ہوئے، اور یہ جو ایک پورا جرائم کا اس کا ایک وہ گڑھ بن گیا، اور پھر دہشت گردی جو ٹی ٹی پی کی طرف سے وہاں پہ ان کو سپورٹ مل رہی تھی، تو یہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ یہ ہارڈ کور جس طرح اس کو ایک ہارڈ ملٹری ٹارگٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا پڑا. تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، ایف سی کے آپریشنز، فوج کے آپریشنز، اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس قدر مشکل جنگ ہے ان کے خلاف، اور اس کے لیے ہماری خراج تحسین کی مستحق ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز، آرمی، ایف سی، جنہوں نے یہ کارروائی عمل میں لائی ہے اور بڑا مؤثر جواب دے کے ثابت کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کو کسی صورت پنپنے نہیں دیں گے. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بارڈر میں ان کی کراسنگ کے علاقے ہیں اس پہ ڈرونز اور سرویلنس مینز کے ذریعے کنٹینیول نگرانی کی جائے، ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے، اور اگر یہ جا کے افغانستان میں چھپتے ہیں کچھ بناگاہوں میں تو ان پہ بھی نظر رکھی جائے اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے. اور ان کا جو آبادی ہے اس آبادی کو وہاں سے ہم نے کانفیڈنس میں اس پاپولیشن کو لینا ہے، تاکہ یہ جو خوف کی فضا انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، ڈرونس، خوف پھیلانے کے ٹیکٹکس استعمال کر کے یہ پاپولیشن کو جا کے ان میں چھپتے تھے، اور جب اگر کوئی ایسا آرٹلری، ڈرونز یا کوئی بھی پریسیجن ویپنری اس کے ذریعے بھی آپریشن کیا جائے ان کے خلاف، تو وہ پھر شیلڈ کے طور پہ سیولینس کو استعمال کرتے تھے. تو اس کے آبادی کو ہم نے اعتماد دینا ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے ساتھ رہیں گی، اسٹیٹ ان کو کبھی ابینڈن نہیں کرے گی، ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، اور کسی ان کا بےخنی اور کلا کما کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ میسج اسٹیٹ نے دینا، یونٹی کی ضرورت ہے، اور ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے اور اس جو جنگ میں ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے.